وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو ہر وقت اپنی رعایا کے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ بادشاہ کا نام اکبر بادشاہ تھا اور وہ بڑا ہی طاقتور اور نیک دل آدمی تھا، لیکن اس کی زندگی میں زیادہ تر پریشانی ہی رہتی تھی۔ ہر وقت اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی درپیش رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ تھوڑا سا آرام کرے گا اور اپنی اس روزانہ کی زندگی سے چند دنوں کے لیے باہر نکلے گا اور کچھ وقت قدرتی مناظر میں گزارے گا۔ پہلے بادشاہ نے سوچا کہ اپنے کچھ محافظوں کو ساتھ لیے چلتا ہوں، لیکن پھر اس نے صبح اٹھ کر اکیلے ہی جانا مناسب سمجھا اور جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ جنگل بہت گھنا ہے اور جنگل کے راستے بہت سارے ہیں۔ بادشاہ پریشانی میں پڑ گیا کیونکہ اچانک راستہ بھٹک گیا۔ اس نے کئی گھنٹے جنگل میں چلنے کی کوشش کی، لیکن کسی بھی راستے کا سراغ نہ ملا۔ شام ہونے والی تھی تو بادشاہ نے سوچا کہ رات کے وقت راستہ بالکل ہی نظر نہیں آئے گا۔ اب کیا کروں؟ تو بادشاہ نے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تھکن کی وجہ سے بادشاہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ خیر اللہ اللہ کر کے بادشاہ کو ایک چھوٹا سا غار دکھا تو بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس غار کی جانب بڑھ گیا۔ غار چونکہ چھوٹا تھا تو بادشاہ نے غنیمت جانا۔ بادشاہ تھکن سے چور تھا تو وہ اس غار میں سو گیا۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی۔ ہر وقت چڑیاں چہچہا رہی تھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بادشاہ سلامت نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بادشاہ گھومنے لگ گیا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بادشاہ کو پھر کوئی راستہ نہیں ملا کیونکہ وہ جنگل اتنا گھنا تھا، راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ سارا دن راستے کی تلاش میں گزر گیا۔ بادشاہ اب تو اس غار کا بھی راستہ بھول چکا تھا، تو وہ سوچتے سوچتے بادشاہ کی آنکھ لگ گئی۔ ہاں، پاس ہی ایک ہرن گھوم رہا تھا۔ ہرن نے جب دیکھا کہ کوئی انسان درخت کے نیچے سو رہا ہے تو ہرن آرام سے اس کے پاس آن پہنچا۔ پھر ہرن نے اس سے پوچھا، کون ہو اجنبی اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کہتا ہے، میں بادشاہ اکبر ہوں، جنگل میں سیر کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن پچھلے 2 دن سے یہاں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سارا دن گزر گیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ میں محل میں کسی کو بتا کر بھی نہیں آیا، وہاں سب بہت پریشان ہوں گے۔ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو صبح راستہ دکھانے میں مدد کروں گا۔ ابھی آپ میرے ساتھ چلیے اور میرے ساتھ میرے گھر میں رات گزاریے۔ صبح ہوتے ہی ہم اپنے راستے کی جانب چل پڑیں گے۔ بادشاہ ہرن کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ہرن ایک چھوٹے سے غار میں رہتا تھا تو بادشاہ نے ایک کونا دیکھا اور وہاں لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ جاگا تو ہرن باہر انتظار کر رہا تھا۔ پھر ہرن آگے چل رہا تھا اور بادشاہ اس کے پیچھے، اور ہرن نے بادشاہ کو راستہ دکھایا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہرن اور بادشاہ ایک دریا کے کنارے پر پہنچے۔ بادشاہ نے وہ جگہ پہچان لی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ دریا پار کرنا تھا۔ تو بادشاہ نے ہرن سے کہا، کیا پیارے ہرن، میں یہ دریا کیسے پار کروں گا؟ یہ تو بہت گہرا لگ رہا ہے اور بہت تیز بھی ہے۔ ہرن پانی کے پاس گیا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، پانی گہرا نہیں ہے، آپ آرام سے تیر کر دوسری جانب جا سکتے ہیں۔ بادشاہ اکبر نے ہرن کی بات مانی اور پانی میں کود کر تیرتے ہوئے دوسری جانب پہنچ گیا۔ دوسرے کنارے سے بادشاہ نے اونچی آواز میں کہا کہ بہت شکریہ میرے دوست ہرن، تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اسے ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے محل کی جانب روانہ ہو گیا اور ہرن واپس جنگل میں چلا گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سے سبق سکھاتی ہے کہ زندگی میں ہمیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر دوسروں کی مدد کرے تو ہمیں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔
دنیا میں محبت اور امن سے ہی اصل خوشی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔